بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثقلین جمشید آفیشیل۔ گوگل رپورٹس کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 24 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ پاکستان میں ان پڑھ افراد کی تعداد تقریباً 6 کروڑ ہے، جو ٹوٹل آبادی کا تقریباً 25% بنتا ہے۔ اس 25% میں تقریباً 2.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے 16 سال کے درمیان ہے، جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق جو بچے اسکول سے دور ہیں ان کی تعداد میں پاکستان کا دوسرا بڑا نام ہے، جو کہ ہمارے نظام تعلیم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بنیادی تعلیم لوئر کلاس فیملیز کے لیے کس طرح آسان کر سکتے ہیں؟ جو میں نے اپنے ارد گرد محسوس کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ پاکستان میں مزدور کی اوسط تنخواہ 25,000 ہے۔ کچھ اچھی فیکٹریاں ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے مزدوروں کو پے دے دیتے ہیں تقریباً 27,000 28,000، اور کچھ جو چھوٹے لیول پہ فیکٹریاں ہیں وہ 18 20 اور 22 کے اوسط اگر آپ حساب لگائیں تو 25,000 ہی مزدور کو جو ماہانہ تنخواہ مل رہی ہے۔ اس میں مزدور نے اپنی فیملی کے پورے مہینے کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی ایسا سکول جس میں آپ اطمینان رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں جا کر بنیادی تعلیم جو ہے وہ اچھی حاصل کر لے گا، تو آپ اس سکول میں وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تقریباً جو ہے نا وہ 10,000 روپے کا وہ بل آپ کو دے دیتے ہیں، جس میں ایڈمیشن فیس ہوتی ہے، سالانہ چارجز ہوتے ہیں، پیپر فنڈ ہوتا ہے یا سالانہ فنڈ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کا جو معاشرے کا فرد ہے وہ کرایہ دار ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کا کم از کم 10,000 روپیہ جو ہے نا وہ نارمل کرایہ چل رہا ہے ہر جگہ پہ ہی، تو وہ 10,000 کرایہ دے دیتا ہے، 25,000 اس کی سیلری ہے، تو وہ تو کبھی بھی ایک اچھے اسکول میں اپنے بچے کو داخل نہیں کروائے گا، بلکہ وہ انتظار کرے گا اگلے سال کا یا پھر اپنی سیلری بڑھنے کا، تاکہ میں جی اپنے بچے کو پڑھا سکوں۔ وہ البتہ یہ پھر وہ بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنے محلے میں اپنی گلی میں دیکھتا ہے جہاں پہ کوئی چھوٹے لیول کا سکول ہو، 3 مرلے کا وہ سکول ہوتا ہے جناب، اس میں اس کو جو ہے داخل کروا دیتا ہے۔ اس کا بچے پر نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ 3 مرلے کا بند سکول ہوتا ہے اور اساتذہ کرام بھی FA یا میٹرک پاس ہوتے ہیں، جو کہ بچے کی بنیادی تعلیم جو ہے نا اس کے اوپر بہت گہرا اثر کرتا ہے۔ اس وجہ سے میری تمام جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسییشنز یا پرائیویٹ اسکول اچھے اسکول کے مالکان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں یہ جو 25% ریشو ہے ان پڑھ لوگوں کی، آپ نے ان کو کم کرنا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، آپ نے بھی اپنے معاملات دیکھنے ہیں، لیکن آپ نے اگر وہ 10,000 کا بل بنایا ہے تو اس کو جو لوئر کلاس طبقہ ہے اس کے لیے تقریباً کوئی 5,000 7500 کے قریب کر دیں، یا اس کو انسٹالمنٹ پہ کر دیں۔ آپ نے ایڈ کیا ہوتا ہے سالانہ چارجز، تو سالانہ چارجز آپ نے ایک پورے سال کے لینے ہوتے ہیں، تو آپ انسٹالمنٹ کر دیں پورے سال کی، تاکہ وہ جو لوئر کلاس کا طبقہ ہے ہمارا وہ اپنے بچے کو آپ کے بہترین سکول میں جو ہے وہ اچھے ماحول میں اپنا بچہ پڑھا سکے، تاکہ وہ مستقبل میں ایک اچھا شہری ثابت ہو سکے۔ یہی ہمارے معاشرے کی جو مین ریزن میں نے جو محسوس کی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ایک اچھا سکول، جس سکول کا علاقے میں نام ہے، تو وہ بل ہی اتنا بنا دیتا ہے کہ ہمارا جو ہے لوئر کلاس کا طبقہ جو ہے وہ اس سکول میں اپنا بچہ داخل نہیں کروا سکتا۔ اس لیے میری حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو اچھے اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ایسے ان کے لیے جو ہیں سالانہ بجٹ میں ان کا جو ہے بجٹ مختص کر دیں، تاکہ حکومت وہ پرائیویٹ اسکولوں کو دے، اور اسکول والے جو ہیں اپنے ارد گرد یا لوئر کلاس کے جو والدین ہیں جو پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر، ان کو وہ جو سبسڈی دیں۔ تو امید ہے آپ لوگ اس بات پہ ضرور عمل نہیں کریں گے تو سوچیں گے تو ضرور میری بات پہ، ٹھیک ہے؟ ہمیں پاکستان کی جو یہ 6 کروڑ آبادی ہے یا 25% آبادی ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہے، اس کو کم کرنا ہے، ہمارا یہ مشن ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔